اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اب ہم آگے چلیں گے، اگلا اعراب ہمارا ہوگا۔ پیچھے تک ہم نے 6 قسمیں اعراب کی پڑھی تھیں، 6 قسمیں اعراب کی پڑھی تھیں۔ ان تمام قسموں کو امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ان میں سے آپ جب 3 قسموں کو یاد کر لیں تو ہر 3 قسم کو یاد کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد انہیں زبانی دہرائیں، پھر جب 6 پوری ہو جائیں پھر ان کے بعد ان کو ساروں کو زبانی دہرائیں۔ اب یہاں سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ النُّونَ التَّثْنِيَّةَ مَكْسُورَةً أَبَدًا۔ اب نون تثنیہ اور نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوگا، ابداً ہمیشہ۔ نون جمع جمع کا نون جو ہے السلامت مفتوحتاً ابداً، یہ ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ وکلاہما تسقطان عند الاضافت، اور یہ دونوں اضافت کے وقت کیا ہوں گے؟ گر جاتے ہیں۔ تقول جاءنی غلاما زید، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ غلامان زید تھا اصل میں، تو آپ غلاما زید میں۔ وہ مسلمو مسرن اصل میں کیا تھا؟ مسلمون مصرن۔ اب آگے کہتے ہیں السابع، 7ویں قسم کیا ہے؟ ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ، رفع جو ہے وہ تقدیر ضمہ کے ساتھ، والنصب بتقدیر فتحہ، والجر بتقدیر الکسرہ، یعنی نصب اور جر بھی تقدیری ہے۔ ویختص بالمقصور، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسم مقصور کے ساتھ خاص ہے۔ اسم مقصور کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِ الْأَلِفِ مَقْصُورَةٌ، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ یاد رکھو کبھی الف مقصورہ جو ہے وہ لفظوں میں تلفظ میں ہوگا، کبھی تقدیراً بھی موجود ہوگا۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں جاءنی العصا، عصا کے آخر میں الف آ رہا ہے، یہ الف مقصورہ ہے، تلفظ میں بھی آ رہا ہے۔ اور کبھی کبھار الف مقصورہ ہوتا ہے لیکن تقدیر گر جاتا، لیکن تقدیراً ہوتا ہے، جیسے جاءنی فتن۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فتح تھا دراصل میں، فتح یون، تو فتح یون سے یہ کیا بنا؟ یہ یا متحرک ما قبل فتح، تو اس سے کس سے بدلا؟ الف سے بدلا، تو یہ کیا بن گیا؟ فتح۔ ٹھیک ہے جی، الف آ گیا نا، تو الف یہاں موجود ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ نون اور الف میں اجتماع ساکن آ گیا، تو الف گر گیا۔ نون جو ہے وہ تنوین کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب الف لام اس پر آئے گا تو اس کو الفتح پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اجتماع ساکنین اور نون تنوین میں آیا تھا، تو الف جب خالی تنوین نہیں آئے گی تو خالی وہ اجتماع ساکنین بھی نہیں آئے گا، تو پھر سیدھا سیدھا چلے گا، یعنی گرے گا بھی نہیں۔ نون تنوین کے ساتھ اس کا اجتماع ساکنین ہے، وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، کا عصا، جیسا کہ عصا، کا عصا، کا عصن، ٹھیک ہے جی۔ الف تقدیراً جو ہے وہ گر جائے گا۔ وبالمضاف، اور یہ خاص ہے کہ اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو کس کی طرف؟ الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف، غیر جمع المذکر السالم، یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ نہ خاص ہو، وہ اسم جمع مذکر سالم میں سے نہ ہو۔ یعنی ہر کوئی اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا بھی یہی اعراب ہے، لیکن وہ اسم جمع مذکر سالم نہ ہو۔ جب جمع مذکر سالم یا ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا اعراب چینج ہوگا، وہ آگے چل کر آئے گا۔ کا غلامی، جیسا کہ غلامی۔ تقول، اب تینوں کا اعراب تقدیری ہے، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے ان دونوں کا۔ جیسے جاءنی عصن و غلامی و رأیت عصن و غلامی و مررت بعصن و غلامی، ٹھیک ہے جی۔ اب عصن اور غلامی تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے، کوئی اعراب ظاہر نہیں ہے۔ الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا، وہ کہتے ہیں رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، جر جو ہے تقدیر کسرہ کے ساتھ، اور نصب جو ہے فتح لفظی کے ساتھ ہو۔ ویختص بالمنقوص،
یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسم منقوص کے ساتھ۔ اسم منقوص کس کو کہتے ہیں؟ یہ ناقص سے ہے جس کے آخر میں یا آئے۔ ناقص وہ ہوگا ما قبل جو ہے کسرہ ہو، وہ ہوا ما فی آخر ہی یا وہ جس کے آخر میں یا ہو، ایسی یا ہو ما قبلہ مکسور جس کا ما قبل مکسور ہو، کل قاضی جیسا کہ قاضی۔ تو یہ آپ کو بتا دوں یہ ناقص کیوں کہا، پیچھے آپ صحیح کی تعریف پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیچھے آپ صحیح کی تعریف پڑھ کر آئے ہیں کہ صحیح میں انہوں نے کہا کہ یا کلمہ لام کلمہ کے مقابلے میں یعنی آخری حرف علت نہ ہو، اور جاری مجرا صحیح بتایا تھا آخری حرف علت ہو، ما قبل مفتوح ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں مفتوح نہیں ہے، ما قبل مفتوح بھی نہیں ہے، نہ یہ جاری مجرا صحیح ہے اور نہ ہی یہ اسم صحیح ہے۔ صحیح تو رہا نہیں کیونکہ یا آ گئی، اور ما قبل مکسور ہو گیا، مفتوح نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جاری مجرا صحیح بھی نہیں ہے۔ اگر مفتوح ہوتا تو یہ جاری مجرا صحیح کا اعراب ہوتا، لیکن مفتوح نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسم مقصور ہو گیا ہے۔ تقولو جاءنی القاضی رأیت القاضیہ ومررت بالقاضی، تو رفع جو ہے قاضی کے جاءنی القاضی میں رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، رأیت القاضیہ نصب فتحہ لفظی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، ومررت بالقاضی، اور جر جو ہے وہ جر بھی تقدیری ہے، رفع بھی تقدیرن آیا، جر بھی تقدیرن، فتح کیا ہے لفظاً آ گیا۔ التاسع اور نامی کے سم یہ ہے کہ یکون الرفع بتقدیر الواو، رفع تقدیر واو کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء، نصب اور جر کس کے ساتھ آئے؟ یا کے ساتھ، کون سی؟ لفظی کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ یا جو ہے ملفوظ و لفظوں میں ذکر کی گئی ہو، ٹھیک ہے جی۔ بھائی مسلمون کا اعراب کیا تھا؟ واو حالت رفی میں واو ما قبل مضموم، اور نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور۔ یہاں یہ نامی قسم جو ہے یہ جمع مذکر سالم کی، جب مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جاءنی مسلمیہ، رأیتو مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اب اعراب بتائیں، حالت رفی میں واو ما قبل مضموم اور نسبی میں، اب یہاں کیا ہے اعراب؟ واو تقدیری انہوں نے کہا، پہلا اعراب جو ہے واو تقدیری کے ساتھ، حالت نسبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ، یا موجود ہے یا کہ نہیں؟ مسلمیہ دو یا ہے نا، ایک یا متکلم والی اور ایک اعراب والی، دو یا موجود ہے، حالت نسبی میں جری میں یا لفظی اور حالت رفی میں واو تقدیری کے ساتھ۔ نومی قسم یہ ہے کہ ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا، یعنی نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ۔ یختص بجمع المذکر السالم، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے۔ مضافا الی یا المتکلم، یہ یا متکلم کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے جی، یا متکلم کی طرف مضاف ہونا چاہیے اسے، جیسے جانی مسلمیہ، جیسا کہ آپ کہتے ہیں جانی مسلمیہ، اصل میں تھا مسلمون یا مسلمو، یا مون گر گیا مسلمویہ ہو گیا، اور واو اور یا جو ہے یہ کیا ہے؟ جمع ہوئے۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے علم الصیغہ میں کہ واو اور یا جو ہے ان کا، واو اور یا جو بھی پہلے ہے اس کو ساکن ہے تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اور پھر مج یا ہو گیا، یا۔ اب میم کو کسرہ دیا واو کی یا کی مناسبت کی وجہ سے، مسلمیہ ہو گیا، اب دونوں کو ادغام کر دیا۔ تقدیر ہو مسلمویہ، تقدیراً اصل کیا تھی؟ مسلمویہ تھی۔ اجتماعت الواو والیا، واو و یا جمع گئے ہو گئے، والاولی منہما ساکنۃ، پہلا حرف ساکن تھا، فقلبت الواو یا، واو کو یا سے بدل دیا گیا، یا سے واو کو بدل دیا گیا، کس سے؟ یا سے۔ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، اور یا کو یا کا ادغام کر دیا یا میں۔ وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اور ضمہ کو کیا کر دیا؟ ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل دیا، بے مناسبت الیا، یا کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔
فصارا مسلمیہ، تو اب کیا ہوا؟ مسلمیہ ہو گیا. ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ. اب 9 قسمیں پوری ہو گئی اعراب کی. ٹھیک ہے جی، یہ پوری 9 قسمیں ہو گئی ہیں. یہاں تک جو ہے ہماری 9 قسمیں مکمل ہو گئی ہیں. تو یہاں پھر سے یہ پچھلی دونوں میں دیکھیں، رأیت مسلمیہ اور مررت بمسلمیہ نسبی اور جری میں، تو یہاں مسلمیہ تھا تو وہی یا کو یا میں ادغام کرنے والا کلیہ انہوں نے لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.